إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. صلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جناب آقا مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تمام حاجات کی برابری مجلس کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى أسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دار سلامات. خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائی ہے. 2 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے. آج کے تک تھوڑا سا میں مختصر رکھوں گا اس لیے اس کے فوراً بعد ایک مقام پر جانا ہے. تھوڑی سی تاخیر بھی ہو چکی ہے اور کل انشاءاللہ اسے جبران اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع یہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں 2 روزہ مجالس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا عنوان ہے کہ جو خود مجھ اور آپ سے بلکہ ہر انسان سے متعلق ہے، اسے بیان کیا ہے. وہ ہے احسن خلقت. اللہ عز و جل نے جو ہمیں خلق کیا ہے نا وہ احسن الخالقین ہے، احسن خلقت ہے. ذرا غور فرمائیے گا. سورہ مومنون کی آیتیں میں نے سنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں. اور سورہ مومنون وہ سورہ ہے کہ جب علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تھے تو مولا حیدر کرار نے
اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی اور جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا. تو حضور مکرم نے بیان فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. علامہ جوادی صاحب کی تحریر فرماتے ہیں کہ شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. یہ آنے والا بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ پہلی نگاہ میں سارے کمالات حضور مکرم سے علی بن ابی طالب میں منتقل ہو گئے. سارا علم رسالت علم علی بن ابی طالب بن گیا جو خود حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے علم سے آپ کو مخصوص فرمایا. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. بہت اچھی شستہ و رفتہ اردو سمجھنے والے اور صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے. تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی آرائز آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تو جیسے ہی حضور مکرم نے فرمایا کہ علی میں نے اپنے علم سے آپ کو مخصوص کیا تو علی بن ابی طالب انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجیے کہ میں زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا توراۃ پڑھوں یا قرآن پڑھوں. اچھا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, اس کا امکان اس لیے میں قرآن سے ایک دلیل بھی دے دوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور وہ مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں تھے تو قرآن میں سورہ مریم میں آیت موجود ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام مریم کی گود میں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے, میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا فقرہ کہا ہے نا سورہ زمین میں آنے کے بعد, وہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس لیے کہ عیسیٰ جانتے ہیں کہ مجھے ابن اللہ کہنے والے آئیں گے. تو پہلا ہی فقرہ کہہ رہا ہوں میں کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں, میں عبداللہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب, اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے. تعجب کی بات نہیں مسلمانوں کے لیے کہ جو حضور مکرم سے چھوٹے نبی ہوں وہ تو گہوارے میں نبی ہوں اور حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نبی ہے. اس نے مجھے کتاب عطا کی, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کتاب عطا کی. بس یہ فرق ہے عیسیٰ اور فخر عیسیٰ میں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے مجھے کتاب عطا کی, ابھی پڑھ کر سنائی نہیں تھی. علی بن ابی طالب انہوں نے کتاب سنانا بھی شروع کی چونکہ آغوش رسالت میں تھے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ تمام ماشاءاللہ مسلمان محدثین نے لکھا اس بات کو کہ حضور مکرم کے ہاتھ میں جب کنکر آتے تھے تو بولنے لگتے تھے. حضور کے ہاتھ میں پتھر لا الہ الا اللہ پڑھیں تو حیرت نہیں ہے, تو اگر حیدر کرار حضور کے ہاتھ میں قرآن پڑھیں تو کیا ہے. یعنی حضور مکرم کے ہاتھ پر جب انگریزی بولنے لگے تو سارے مسلمان کہتے ہیں واہ واہ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ علی بولنے لگے کہتے ہیں یہ کیسے ہو گئے. جب آپ شک کر رہے ہیں نا کہ حضور کے دست مبارک پر علی کیسے بولیں تو یہ معجزہ علی کا معاملہ نہیں ہے, یہ شان رسالت کا معاملہ ہے. حضور مکرم کی گود میں آئے علی اور پڑھنے لگے. میں ساری بات سورہ مومنون سے کر رہا ہوں کیونکہ میں سورہ مومنون کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں ابھی آج خطبہ میں. تو مولا علی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضور نے کہا کہ علی آپ قرآن پڑھیے. تو امیر المومنین تھے لہذا سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. اور میرے مولا علی ابن ابی طالب السلام نے فرمایا قد افلح المومنون, سورہ مومنون کی آیتیں پڑھنا شروع کی.
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. 11 آیتیں پڑھیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہاں پر ختم ہوتی ہے آیت کہ یہ وہ ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور حضور مکرم نے فرمایا کہ علی آپ کے آنے سے کامیاب ہو گئے. لیکن ہر مومن نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنے نماز میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ کامیاب ہو گئے. ہر انسان نہیں جیسے دنیا جہاں کا خیال آ رہا ہو نماز میں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کہ جس کی نماز میں خشوع ہے وہ کامیاب ہو گیا. میرا کہتے ہیں یہاں پر عبد اللہ بہتر سے پوچھا گیا کہ نماز میں توجہ کیسے رہے، اللہ کیسے یاد رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں اللہ کو یاد رکھو، نماز میں خود بخود اللہ یاد رہے. سوچنے کی بات ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ نماز تو ہماری زندگی کا تسلسل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تمام شیطانی کام ہوتے رہے نماز سے بیفور اینڈ آفٹر. نماز میں مجھے اللہ یاد رہ جائے. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. یہ نہیں ہو سکتا. تو الذین فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہوئے کہ جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں. اور یہ میرے مولا نے آیتیں پڑھی. آپ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ پھر رسول اللہ نے اپنی دنیا میں تشریف آوری پر قرآن کیوں نہیں پڑھا اور مولا حیدر کرام نے کیوں پڑھ لیا، تو میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بنتا ہی علی کا تھا. ابھی دلیل دے دوں گا ایک جملے میں. بنتا ہی میرے مولا علی کا تھا کہ وہ آئے اور قرآن پڑھے. جانتے ہو کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. اللہ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھائی قرآن سناتے بھی بنا کس کو؟ محمد. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. حق تو یہی ہے. تو میرے مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی تو یہ سورہ تو مولا علی کے ہر چاہنے والے کے دماغ میں محفوظ ہونا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اسے، کیونکہ میرے مولا علی نے پڑھا یہ سورہ آغوش رسالت میں آ کر. تو اسی سورے سے میں نے آیتیں پڑھی آپ کی خدمت میں کہ میرے مولا نے جس سورے کا انتخاب فرمایا انہوں نے 11ویں آیت تک پڑھا. اس سے آگے میں نے احسن خلقت کے لیے جو آیتیں پڑھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا. اب اس میں میرے مولا کا خطبہ بھی ہے پورا نہج البلاغہ میں. اب میں کیا کروں؟ قرآن پر جائیں تو قرآن آپ کو علی کی طرف بھیجتا ہے، علی کے پاس آئیں تو علی آپ کو قرآن کی طرف بھیجتا ہے. علی و مع القرآن والقرآن مع علی، یہ خود عصمت علی شبن ابی طالب کی دلیل ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے نا جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس لیے کہ علی خود صراط مستقیم ہے. میرے مولا رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ فرماتے ہیں، آپ صلوات دیتے جائے کہ میں پڑھتا جاؤں گا آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں، یہ ہے یا نہیں؟ تو پورے قرآن میں جب آپ کے جد کا ذکر ہے مولا علی کا تو سورہ الحمد میں کہاں ذکر؟ مولا نے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم؟ صراط المستقیم ہوا علی شبن ابی طالب. علی صراط سے مستقیم پر چلنے والا نہیں ہے، علی چلے تو صراط مستقیم بنتی ہے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ آپ یقین فرمائیے گا، یعنی اس میں کوئی ایسا فخر اور یہ تفاخر بھی نہیں. میں اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ داری سے، یہ جو ایک فقرہ میں نے کہا نا ابھی شروع میں کہ علی چلے تو صراط مستقیم بنتی ہے، اس پر اللہ جانے کتنی مجالس ہو سکتی ہے. یعنی آپ پورے مجھے نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں پورے بنی ہاشم میں کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ انہوں نے خلاف قرآن کر دیا؟ نہیں. اکثر ایسا ہوا ہے کہ علی نے عمل کیا ہے پھر آیت نازل ہوئی. ہاں ابھی میں 4-5 مثالیں تو سامنے دے دوں آپ کو. علی نے روٹیاں پہلے دی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی.
علی شب ہجرت میں سر رسالت پر پہلے سوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے انگشتری پہلے دی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. آیت اتر جائے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو. عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. بھائی مولا آپ کی آواز کو سلامت رکھیں. میں کہہ رہا ہوں جب نعرہ لگانے والے کی آواز کا یہ عالم ہے تو پڑھنے والے کے لیے تو تھوڑا سا رحم فرمائیں. کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا صاحب کے توسط سے ہمارے محترم علی کاظمی بھائی آپ برادران سارے, تو آپ کی محبت مجھے یہاں لے آئی اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں عرض ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا. تو میرے مولانا نے خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں یہ کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا نا اللہ نے, خلقت پہ بات ہو رہی ہے, جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا نا تو مٹی وہ کوئی بہت خوشبودار مٹی نہیں تھی. جا کے دیکھ لیں نہج البلاغہ. بلکہ حمائم مسنون کا لفظ خود قرآن میں, یعنی اب ترجمہ مجھے کرنے دیں, سڑی ہوئی گیلی مٹی جس سے انسان کو تھوڑا سا اشمئزاز محسوس ہو, تھوڑا دور ہونا چاہے اس سے. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ کیوں ایسی مٹی سے آدم علیہ السلام ابو البشر کو خلق کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا, لیکن اگر مٹیریل کوئی بہت اچھا ہو نا تو خود بخود فطری طور پر انسان جھکتا ہے اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بہت خوشبودار بہترین مٹی سے خلق کریں تو خود بخود جھکنا ہی تھا ملائکہ نے, پھر امتحان نہیں ہوتا. اللہ چاہتا تھا کہ جس مٹی سے میں خلق کر رہا ہوں چاہے بظاہر سڑی ہوئی ہے, چاہے بظاہر اس میں بو آ رہی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں جھکو. تب ہے تسلیم, تب ہے مکمل تسلیم. مٹیریل کی وجہ سے نہیں جھک رہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے جھک رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین, نہیں جھکا ابلیس, تو اس نے تکبر کیا. تکبر یہی تو تھا اس کا کہ میں ایسی مٹی کے سامنے کیسے جھکوں, اس کا تکبر ہی یہی. تو اگر کوئی بہت اچھی فائن مٹی ہوتی جس کو کہتے ہیں بڑی خوشبودار, بٹ اچھا کوئی اور مٹیریل ہوتا تو ابلیس بھی جھک جاتا. ہاں, اس کو تکبر یہ ہے کہ مجھے ایسی مٹی کے سامنے اللہ جھکا رہا ہے. ہاں, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مٹیریل کو نہ دیکھو, میرے حکم کو دیکھو. ہم بھی علامہ پاک میں یہی کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا تو وہی ہے, لکڑی تو وہی ہے, فقط کپڑے لکڑی کو نہ دیکھو, نسبت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو میں آدم کو بنا رہا ہوں نا, فقط مٹی کو نہ دیکھو, میری نسبت کو دیکھو. آدم میں نے اپنی روح پھونکی. بات بہت رہی ہے. فنفخت فیہ من روحی, سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں, میں نے اپنی روح پھونکی, اس کے سامنے جھکو. ابلیس نہیں جھکا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. بہت غور سے سنا. اس نے تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. قرآن ہے کانا من الکافرین. اللہ جانے کوئی عربی قواعد سے واقفیت رکھنے والے افراد, مدرسے کے اسٹوڈنٹس وغیرہ یہاں موجود ہوں, ان سے پوچھیے گا کانا عربی زبان میں ایک ماضی کی حالت کو کہتے ہیں. تھا, کافر تھا. تو اللہ کافر کب تھا؟ وہ تو ملائکہ کی محفل میں تھا. کافر تو اب ہوا ہے. ہاں, تو یہ پہلے سے کیوں کہہ رہا ہے کہ پرانا کافر تھا؟ یہاں اس لیے یہاں ایک تفصیلی بحث ہے پوری. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ کانا بے معنی سارا ہے, صاد الف را, کہ سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم, بن گیا. اور یہ عربی میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو, لیکن نہ, یہاں کانا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ کسی اور معنی میں, یہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وہ تھا ہی پرانا کافر. میں آپ سے توجہ کی امید بھی رکھتا ہوں اور دعا کا طالب ہوں اگر یہ بات میں پہنچا سکوں. در حقیقت اللہ عز و جل نے اس لفظ سے, ایک لفظ سے پتہ ہے کیا سمجھانا چاہے؟ پرانا کافر تھا, کافر تھا پرانا, کفر چھپا ہوا تھا, خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا. اب تو یہی ہے.
تھا پرانا کافر، خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا. اب دیکھ لو غدیر کے میدان میں بہت سے ملیں گے. بس کر دیا. ہاں یہ نہ دیکھو کہ پہلے سے کون کون کس طرح سے ساتھ میں ہے، یہ دیکھو خلافت کے اعلان پر کون ساتھ ہے. یہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر کیوں کر رہا ہے قرآن میں؟ ضرورت کیا ہمیں؟ 6000 سال تو آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد جو ایک رائج تحقیق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے بات آسمانوں کی. تو آسمانوں کی بات کی ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب شیطان نے میرے خلیفہ کو نہیں مانا نا تو میں نے لاکھوں سال کی عبادتیں اس کے منہ پر ماری. یاد رکھنا ہم نے پہلے سے قانون اسٹیبلش کر دیا. اب میں سوچتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کو تو مان رہا ہے نا شیطان، جبھی تو عبادت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے رب بما خلقتنی، پروردگار تو نے مجھے خلق کیا. اللہ کو خالق بھی مان رہا ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا آنکھ سے، وخلقتہ من طین، خالق بھی مان رہا ہے، رب بھی مان رہا ہے، خلیفہ کو نہیں مان رہا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو لا الہ الا اللہ مانے، آدم صفی اللہ نہیں مان رہا تھا، وہ اللہ نے شیطان بنا دیا. تو جو علی ولی اللہ کو نہ مانے، مجھے نہیں مانا، اللہ اس کو کیا بنائے گا؟ جبکہ علی بات آج رکے گی، جبکہ علی قطب عالم امکان ہے. یہ میرے مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا. قطب عالم امکان مطلب کیا؟ قطب کہتے ہیں سینٹر، عالم امکان یعنی پورا یہ نظام کائنات. پورے نظام خلافت میں میرے مولا نے فرمایا کہ میری حیثیت اس چکی کی کیل کی طرح ہے کہ جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا ہے. کیا تعبیر ہے یہ؟ خدا کی قسم کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے. علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، اشراف القرب ہے، صدیق اکبر ہے علی. یقین فرمائیے گا یہ جو سارے القاب میں نے لی ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے محترم مسلمان بھائیوں کی کتاب سے ثابت نہ کر سکو تو ممبر پر آنا چھوڑ دوں. علی موضع عجب ہے، سردار عرب ہے. جی جی بے شک علی حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معید الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، احکم الخطباء ہے، قربت اہل النساء ہے، ابو سید الشہداء ہے، سید الشہداء کا باپ ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، موضع عرب ہے، سردار عرب ہے. ہاں علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، لیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور موضع علی لعنت اللہ ہے. بات تو یہی ہے. مجھے لے آئیے کوئی ایسا
کوئی اور اس خاندان کے علاوہ کہیں اور سے لے آئیے تو میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر. میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر. تو میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تو خلق اللہ عز و جل نے ایک کے سڑی ہوئی مٹی سے خلق کیا جس میں اشمئزاز تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، جب میں خلق کر رہا ہوں اور نسبت میری جو کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی مٹی سے خلق کیا. کیسے؟ وہ جوہر کہ جس سے انسان کی خلقت ہوتی ہے، وہ جوہر انسان کے وجود میں بنتا کیسے؟ جب آپ غذا کھاتے ہیں، غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ مٹی سے حاصل کرتے ہیں. تو اب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی جو مختلف مقامات پر ہوئے، زمین پر جہاں جہاں سے ہم غذا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جانوروں کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ زمین کی غذا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے یہ پورا نظام رکھا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گیلی مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. اس کے بعد یہ جو مٹی سے تمہاری خلقت ہے وہ کس ذریعے سے ہے؟ ہم نے تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود نطفے کا لفظ قرآن میں استعمال کیا، اس لیے میں منبر سے کہہ رہا ہوں. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. جو میرے مولا حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں فرمایا کہ بین لحم و جلد و دم، اللہ نے 3 پردوں میں رکھا. جلد کا پردہ بھی ہے، گوشت کا پردہ بھی ہے، خون کا پردہ بھی ہے. ہاں، جو ان تاریکیوں میں، ان پردوں میں انسان کی تصویر بنا رہا ہے وہ المصور، وہ مصور ہے. مصور کو تصویر بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ روشنی ہو. اللہ تصویر بنا رہا ہے، تاریکیوں میں بنا رہا ہے. ہاں، مصور کو تصویر بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آب نہ آ جائے وہاں پر، پانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے تصویر بنا رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقہ، قرآن ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر اس نطفے سے جمع ہوا خون بنایا. ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغۃ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے گوشت کی تہ کو انہی ہڈیوں کے اوپر چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک زمانہ گزرا. اب اس میں کتنے سائنسی نکات ہیں، میں پیش کروں تو ایک اور موضوع ہے پورا یہاں پر. یہ بات اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، نہ جب کوئی ایکس رے ہے، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل قرآن کریم کی حقانیت کے لیے خود دلیل ہے یہ کہ شکم مادر میں کیا ہو رہا ہے. ایک ایک اسٹیپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. اچھا، کچھ اسٹیپس کو بیان کیا ہے. چلے ایک بات کہہ دوں یہاں پر تاکہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی ایک موٹیویشن بھی ہو آگے دیکھنے کے لیے. قرآن کا مطالعہ کیجیے. کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اگلے مرحلے کو جو اللہ کی خلقت ہے حرف فا سے بیان کیے، فا، اور کہیں ثم سے. ثم خلقنا النطفة علقہ، ایک وقت گزرا اس نطفے تک کہ پھر ہم نے اس کے بعد، ثم کا مطلب ہوتا ہے ایک فاصلے سے، کچھ وقت گزرا کہ ہم نے جمع و خون بنایا. فخلقنا المضغة علقہ، پس فا کا مطلب فوراً، ماشاءاللہ. پس جیسے ہی جمع و خون بنا تو ہم نے فوراً ہی گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر فوراً ہی ہڈیاں بنائی، فوراً ہی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی تہ کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک زمانہ گزرا کہ ہم نے اس میں روح کو پھونکا. آپ پوچھ لیجئے، روح تو فوراً آتی نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد روح آتی ہے شکم مادر میں. جو اللہ عز و جل نے یہ اعلان فرمایا ہے، کہیں ثم کہیں فا، اتنی دقیق. اس حرف فا کو آپ سے بہتر کون سمجھیں گے؟ من کنت مولا، یہی تو ہے حرف فا. حرف فا اتنا ڈیسائیسو ہے نا یہاں، فوراً کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اچھا مجھے جملہ کہنے دیں، جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے نا، وہی محمد اور علی کے درمیان کی کہہ دیا میں نے.
کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے، وہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. فا نکال تو درمیان سے تو کن یکون بنتا نہیں. ہاں فا درمیان سے یہاں نکال تو نظام امامت نکال تو کچھ نہیں بچتا میرے بھائی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے نا، اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا سوال، ہاں بالکل. میرے جو سارے میرے محترم مسلمان بھائی سنی بھائی، جہاں تک آواز آ رہی ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اسی خاطر تو ہے کہ شیعوں کو کبھی ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی. ختم نبوت کی کانفرنس کی ضرورت اسے پڑے جس کے کلمے میں نبوت کے بعد امامت نہیں ہے، جس کے کلمے میں نبوت کے بعد امامت ہے. ہاں علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے. رسالت ختم، امامت شروع. یہ ہے فاہم. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. ثم انشأنا خلقا آخر، ہم نے اس میں ایک زمانے بعد روح کو بھونکا، کیونکہ ثم ہے یہاں پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو پس کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا. احسن خلقت پہ بات ہو رہی ہے، کل یہیں سے بات شروع کریں گے اسی لفظ سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین سے بات شروع کریں گے کل انشاءاللہ. تو میرے عزیز عزاداروں اور مولا حسین علیہ السلام کے غم میں یہاں پر آپ مجلس میں تشریف لائیں. شام غریبت چراغ بجھا دیے تھے نا، بجھے ہوئے چراغ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا گھر لٹ گیا ہے. دیکھو حسین نے قرآن کو ایسے زندہ رکھا کہ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا. آج پوری گفتگو قرآن ہی سے تھی نا. حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتلایا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. ہاں حسین نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے کہہ رہے تھے اب حسبت اصحاب الکہف وان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اور بھی آیات کی تلاوت کی، فقط سورہ کہف کی آیت نہیں، یہ تو ایک روایت میں آیا، ورنہ اور بھی آیات. ابا عبداللہ حسین بازار کوفہ میں. مجھے علامہ نقن صاحب کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے. وہ جو فرماتے تھے اور بالکل وجہ فرماتے تھے کہ حسین عصر عاشور شہید ہوئے، حسین کی پیاس عصر عاشور حوض کوثر پر جا کے ختم ہوئی، کیونکہ عصر عاشور شہید ہوئے. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے، ان کی پیاس ان سے پہلے ختم ہو گئی. قاسم ان سے پہلے شہید ہو گئے. ہر شہید کربلا کے لیے آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کب تک پیاسے رہے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے، یہ 4 سال کی بچی کب تک پیاسی رہی، تو کوئی نہیں بتلا سکتا کہ بچی کب تک پیاسی رہی. اس لیے کہ اگر یہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتی. آج 12 محرم الحرام ہو گئی. آج ہی کی روایت پڑھتا ہوں، آج ہی کا جو واقعہ پیش آیا. جب یہ قافلہ کوفہ داخل ہوا نا، 12 محرم، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ، میرے مولا سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے، ایک عجب ہی کیفیت تھی. تو ایک کوفہ میں آپ جانتے ہیں نا، کچھ مومن شیعہ وہ بھی تو تھے نا، کچھ کوفہ میں شہید ہوئے، شہیدان کوفہ میں، شہیدان کربلا میں جو آدھی سے زیادہ فہرست تھے بنی ہاشم کے علاوہ، وہ تو کوفہ سے. تو ان کے کچھ خانوادے تھے. تو ایک مومنہ نے دیکھا، اب انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کون سی بیوی کیا ہے، کون ہے. ایک مومنہ نے خالی یہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے. دیکھو غم آبا عبداللہ حسین علیہ السلام میں رونے کا بھی ایک ادب ہے.
ہاں صادق آل محمد کے سامنے مصائب ہو رہے تھے. ابو بصیر سے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا رومال دکھلایا کہ مولا میرا رومال تر ہے. کہا نہیں ایسے نہیں، جیسے ہماری دادی فاطمہ تو زہرا ہوتی ہے، جیسے ایک بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹا مر جائے. تو اس مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی اتنی مظلومہ، چہرہ رخسار رنگ بدلا ہوا، کانوں سے لہو جاری، تو فوراً گھر میں گئی، کوزے آب لائی. کوزے آب لا کر فوراً جلدی آس پاس سپاہیوں کو دیکھ کر کہ کوئی دیکھ، فوراً بیوی کی خدمت میں دیا. کہا بیوی جلدی سے پی لو پانی. اب اس کی زبان سے لیکن یہ جملہ نکل گیا کہ پانی پی لو اور میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا بس. اب سکینہ مشکل کشا کی بوٹی ہے نا، تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پی. نہیں بی بی پانی بعد میں، پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ابھی معلوم ہے کہ شاید کوئی سپاہی آ کر پانی چھین لے، اللہ جانے پھر نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن نہ حسین کی بیٹی ہے یہ. بیوی بتاؤ دعا کیا ہے تمہاری؟ اب میں کیا آپ سے عرض کروں، اس کی دعائیں بھی وہ تھیں کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگے. اب ذرا سوچے سکینہ سے کوئی کہے خدا سے دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، جیسے تم یتیم ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا بی بی کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ ایک دعا خالی اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. بی بی نے کہا بی بی آپ مدینے جا کر کیا کریں گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا مدینے میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں اس حسین کی ایک بہن زینب بھی رہتی. میں اپنی بیوی کی خدمت میں جاؤں گی، ہاں ان کی زیارت کروں گی. میں ایک دفعہ دعا کرو میں چلی جاؤں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مرنے سے پہلے چلی جاؤں. بیوی نے کہا کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بیوی کی زیارت کی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی. اور دیکھو سنو میری بیوی بڑی پاک بیوی ہے، ایسے بازاروں میں نام نہ لو ان کا. بس اب شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا گیا، وہ دیکھو کہ ایسا پر حسین کا سر ملا. ام حبیبہ نے یہ سنا، آگے بڑھ کر کہا بی بی بے چادر کوفہ کے بازار میں یہ بتاؤ عباس کہاں مر گیا؟ عباس کہاں ہے بیوی؟ عباس ہوتا زینب کی چادر لچی لگا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا مجلس امام حسین کے بعد ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے ایک سلام مولا کی خدمت میں. السلام علی حسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين